السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو انشاءاللہ عز و جل حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چوٹی کا واقعہ سنائیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روئے زمین کا بادشاہ بنا دیا، اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ جنوں انسا، شیاطین اور چرندوں پرندوں درندوں سب پر آپ کی حکومت تھی۔ سب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا، اور طرح طرح کی عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا اور کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ خداوندی کا ارشاد ہوتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور جنوں میں سے وہ جس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے، اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اس کے لیے بناتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، اونچے اونچے محل اور تصویریں، اور بڑے بڑے حوضوں کے برابر لگن اور لنگر دار دے کے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے، جہاں چونٹیاں بکثرت تھی۔ تو چونٹیوں کی ملکہ جو مادہ اور لنگری تھی، اس نے تمام چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں، تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا۔ چونٹی کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہنس دیے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے، ایک چونٹی بولی اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں۔ تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسا۔ اس قرآنی واقعے سے چند اسباق ہدایت معلوم ہوئے۔ پہلا یہ کہ چونٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن لینا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اس سے معلوم ہوا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی بصارت و سماعت کو عام انسانوں کی بصارت و سماعت پر قیاس نہیں کر سکتے، بلکہ حق یہ ہے کہ انبیاء کرام کا سننا اور دیکھنا اور دوسری طاقتوں عام انسانوں کی طاقتوں سے بڑھ چڑھ کر ہوا کرتی ہے۔ دوسری یہ کہ چونٹی کی تقریر سے معلوم ہوا کہ چونٹیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کسی نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، کیونکہ چونٹی نے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج اگر چونٹیوں کو کچل ڈالیں گے تو بے خبری کے عالم میں لاشعوری طور پر ایسا کریں گے، ورنہ جان بوجھ کر ایک نبی کے صحابی ہوتے ہوئے وہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کا ہنسنا تبسم و مسکراہٹ ہی ہوتا ہے، جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ یہ حضرات کبھی کہکھا مار کر نہیں ہنستے۔ تو دوستو، یہ واقعہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چونٹی کا، کہ 3 میل سے چونٹیوں نے ایک چونٹی نے آواز سن لی اور دوسری چونٹیوں کو حکم دیا کہ اپنے گھروں میں چلے جاؤ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی، ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کرنا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا، تاکہ اس طرح کی اچھی معلومات آپ تک ہم پہنچا سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔